اور ہم آپ کو ایک بات ہوں، ہمارے ایک بزرگ ہوئے ہیں، بڑی خاص بات ہے، عبداللہ ابن مبارک، کیا نام لیا جی میں نے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی اپنی بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، بڑی کیا بات ہے، بڑے کامل ولی اور محدث ہوئے ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، عشق۔ تو کہتے ہیں اس کے محلے میں اس کو ملنے جاتا تھا، تو ایک دن کیا ہوا، یہ ہے محدث ہیں لیکن اپنی جوانی کی، اپنے اس دور کی بات پتہ ہیں جب یہ تھوڑے چھوٹے تھے، جوانی کی عمر میں تھے، تو کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے نا اس محلے کے امام کے پیچھے گیا، تو وہ امام صاحب نے نا کچھ لمبی نماز پڑھا دی، لمبی قرات کر دی۔ میں نے کہا آج پتہ نہیں ہے مولوی رنگ تو کھلا ٹائم ہے، تو ساڑھے کو ٹائم ہی کوئی نہیں تھا، نہیں لمبی نماز پڑھائی نے۔ کہتے ہیں اوکھے سوکھے ہو کر انہوں نے سلام پھیر ہی دیا۔ کہتے ہیں میں نے فرض پڑھے نماز پڑھ کے نا، تو میں اس لڑکی کو نا اس کے چھت پہ ملنے کے لیے گیا، اس کی چھت پہ اس کو ملنا، عشاء کے بعد گیا۔ کہتے ہیں بہت ٹائم گزر گیا، بہت ٹائم گزر گیا، لیکن کہتے ہیں جب وہ کافی رات گزر گئی نا، 3 4 5 گھنٹے، کہتے ہیں سحری کا ٹائم ہو گیا، بہت قریبی ٹائم ہو گیا، فجر کا بھی ٹائم قریب آ گیا، تو تب وہ تھوڑے سے لمحے کے لیے چھت پہ آئی اور آ کر مجھے کہنے لگی کہ او ہو میرے گھر آج مہمان آ گئے ہیں، تو اس لیے میں آج آپ کو وقت پہ ملنے نہیں آ سکی، آج ہماری اتنی ملاقات ہی ہے۔ کہتے ہیں وہ چند لمحے کھڑی ہوئی، 1 2 منٹ نیچے چلی گئی۔ اب وہ کہتے ہیں بات تو یہ تھی کہ غصہ تو آنا چاہیے تھا، اس پر آنا چاہیے تھا سی نہیں کہ تیرے آج سے پوری رات کھجل خراب ہویا، ٹھنڈ بھی ساندہ رہے تو اڈی لیٹ آئیں گی، غصہ بنتا تھا نا جی۔ یہ سمجھانے کے لیے بات ہے، تجھے ہے نا سمجھو شاعری کیڑے پاسے ٹور پے نے، وہ کہنے غصہ آنا چاہیے تھا نا، لیکن ان کو غصہ کوئی نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس لڑکی سے عشق تھا، اور پھر ان کے ذہن کو یہ کھٹکا لگا، او ہو امام صاحب نے تو مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا کیا تھا، تو اتھے تے میں کالا پہ گیا سا، مولوی ہوراں نے میں بخشیا نہیں۔ میں کہ مولوی ہو رہی تے ویلے نے، مجھے ان پر تو غصہ چڑھا، اس پر کیوں نہیں چڑھا؟ کیونکہ مجھے اس سے عشق تھا۔ پھر میرے دل پہ چوٹ لگی، میں نے کہا دنیا داروں کے لیے وہ میاں محمد بخش صاحب بھی بولے ہیں نا، سونی صورت تے عاشق ہونا، او اے قادی دنائی عاشق ہو تو اس سونے دا، اور جس نے اے صورت بنائی، جس اے سونی شکل بنائی، انہوں نے کہا او ہو اس مخلوق پر ایسا عاشق ہوں کہ اس پر پوری رات غصہ نہیں چڑھا کھڑے ہو کے بھی، اور اس نے تو میرے رب کے سامنے مجھے کھڑا کیا۔ ان کے دل کو چوٹ لگی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نا رب رسول سے ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق ہے، لیکن اگر عشق ہو نا تو آپ یقین جانے پھر فجر نہیں جاتی، پھر فجر جا ہی نہیں سکتی۔ مجھے اب ایک بات بتائیں، آپ کو اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب صبح آپ کا کوئی دوست آپ کو فون کرے، بھائی آپ کوٹلی لوہارا کے رہنے والے ہیں، آپ کو کوئی فون کرے کہ بھائی گوہد پور کے پاس نا میں رات کو 4 بجے تمہاری ایک چیز لے کے گزروں گا، 75,000 روپے کا تحفہ ہے۔ کنے دا جی؟ 75,000 دا۔ تے کنے بجے ننگا گا؟ اے والیاں راتاں جے سردیاں دیاں، کنے بجے ننگا گا جی؟ 4 بجے۔ تو تسی پہنچو گے یا نہیں؟ پہنچ جانا ہے، تسا سارے تسی بولو تو پاویں نہ بولو، پہنچ جانا ہے۔ اور مجھے بتائیں رات کو آپ کو نیند آ جائے گی؟ ایک تو پہلی گل ہے تانوں نیندر آنی نہیں، تو جے آ گئی تو تسی 3 بجے نہ اٹھے تے گل ہو، پھر تو گل ہی کوئی نہیں نا۔ تو پھر آپ جائیں گے ادھر، کیوں جائیں گے؟ کیونکہ آپ کو تحفے سے محبت ہے، وہ اس بندے سے محبت ہے، اور آپ اس کی کشش میں، وہ ایک لڑکا، میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، وہ اکثر مجھے کہتا شاہ جی میں 5 نمازاں پڑھنا وا، لیکن میرے کو اکثر فجر نہیں پڑھی جاتی، کہتا ظہر بھی پڑھتا ہوں، عصر بھی پڑھتا ہوں، مغرب بھی پڑھتا ہوں، عشاء بھی پڑھتا ہوں، لیکن فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ تو ایک دن اسی کا ہی مسئلہ تھا، اس کی نا فلائٹ تھی، فلائٹ 4:30 بجے، 4 ساڑھے 4 بجے رات کو۔ تو کہتا ہو شاہ جی میں تو 4:30 بجے صبح واپس جا رہا ہوں۔ تو میں کہا پھر تو 4:30 بجے جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ 4:30 بجے تو اٹھنا ہے نہیں، تیری اکھ جو نہیں کھلتی۔ تو انہوں نے کہا شاہ جی تھی کیوں جی گل کریں ہو، میری تو لگنی کوئی نہیں، باہر جو جانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک کشش ہے جی، یہ ایک سچویشن ہے، وہ اس سے دل لگی جو ہے، اس کا ذوق ہے۔ اگر اصل میں مسئلہ یہ ہے ہماری جو فجر ٹائم آنکھ نہیں کھلتی یا ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، اصل میں ہم نے رب اور اس کے رسول سے نا زبانی محبت کی، دل سے کی ہوتی تو نہ فجر جاتی، نہ ظہر جاتی، نہ عصر جاتی، نہ مغرب جاتی، نہ عشاء جاتی۔ تو یارو نماز کا معاملہ بڑی سخت ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بے نمازی ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے،
اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جو بندہ بے نمازی ہے نا اس کو قرضہ نہ دو، ان قرضہ نہ دو۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ بے نمازی اگر ہمارا کوئی سگا بھائی ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا قریبی ہو، تو اگر وہ قرضہ مانگ لے اور بے نمازی ہو تو کیوں نہ دیں؟ تو وہ کہنے لگے جو بندہ رب کا قرضہ نہیں ادا کرتا وہ تیرا کتوں واپس کرے گا، جڑا رب کا قرض نہیں ادا کرتا۔ تو عجیب معاملات ہیں یہ، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے کئی موقعوں پر دیکھا، شادیوں پر، پروگرامز پر، کبھی کوئی لیٹ ہو جائے نا، مہمان کسی نے بلایا ہو مہمان، تو وہ ڈائریکٹ آ کے میزبان کو کہتا یار معافی دیں میں نکاح دے وچ شامل نہیں ہو سکیا، وہ پھاٹک دے وچ وہ ٹرین پھاٹک بند ہو گیا سی، اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ معافی کر لیتے ہیں نا معذرت ہم، وہ یار معافی دے دینا لیٹ ہو گیا ہوں نہیں پہنچ سکا، معافی ضرور مانگتے ہیں ہم۔ تو مجھے ایسے لوگوں پر بڑا دکھ ہوتا ہے، اور جسے ایک رب کی مخلوق نے تمہیں کہیں پہ دعوت دی تو وہاں پر نہیں پہنچ سکا، وہ بھی پھاٹک کے بند ہونے کی وجہ سے، تو لیٹ ہو گیا، تو اسے کہتا ہے مجھے معذرت کر دے، اور تیری 50 سال زندگی 60 سال زندگی تجھے تیرا رب دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، اس سے بھی کبھی معذرت کی ہے کہ ربا معاف کر چھڑ؟ کیوں ہو ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، ہم لوگوں نے مخلوق کا ڈر دل میں رکھا لیکن خالق کو بلا دیا۔ یہاں پر کسی بندے کو کہہ دینا تو کتا ہے، تو کسی انسان کو کتا کہے تو وہ غصہ کرتا ہے، لیکن کتے کے اندر بھی ایک کوالٹی ہے، ایک صلاحیت اس کے اندر بھی ہے، وہ ایک نوالا کھاتا ہے پوری زندگی مالک سے وفا کرتا ہے۔ اور ہمارے تو نعمتیں کھا کھا کے دانت خراب ہو گئی، دانت ٹوٹ گئے، ہڈیاں کمبڑ تے گوڈے کھڑکن تے لک اڑ گیا تیرا، پھر بھی بدیوں باز نہ آویں جیو مرد دلیرا۔ وہ کتا ہے، تجھے رب نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پکی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو سب سے سونا بنایا ہے اپنی مخلوق میں۔ وہ کتا ہے، ایک نوالا کھاتا ہے، مالک کا در نہیں چھوڑتا، اور یہ انسان اتنی نعمتیں کھا کر، اتنا پیارا وجود لے کر، اتنے پیارے رشتہ دار، امی ابو بہن بھائی اولاد، اتنے اچھے دوست، اتنا کچھ لینے کے باوجود بھی اس رب کی بارگاہ میں آتا نہیں ہے۔ اور اس کو کوئی کہہ دے نا تو کتا ہے تو غصہ کر جاتا ہے۔ لیکن بابے بلے شاہ صاحب نے انسان کو توجہ دلوائی ہے، بابے بلے شاہ صاحب نے، وہ کہتے ہیں راتی جاگے شیخ صداویں اور راتی تے جاگن کتے تینتھی ہوتے، مالک دادر مول نہیں اچھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھی ہوتے، ایک برکی دی قدر پہچانن، پاویں مالک ہون ستے تیتھی ہوتے۔ اٹھ بلیا اٹھ بلیا، او چل یار منا لے نہیں تاں بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا او چل یار منا لے نہیں تاں بازی لے گئے نہیں کتے۔